عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے امام اعظم اور امام مالک کا بہت ہی گہرا رشتہ ہے۔ جب امام اعظم کے جوانی کا دور تھا تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابھی بچپنے کا دور تھا، ابھی مکمل طریقے سے بالغ نہیں ہوئے تھے۔ امام مالک فرماتے ہیں میں یتیم بچہ تھا۔ توجہ چاہوں گا، میں کیا تھا؟ میں یتیم بچہ تھا۔ میری 6 بہنیں تھیں یا غالباً 7 بہنیں تھیں، اور میری ماں بیوہ تھی۔ میرا ابا کا انتقال ہو گیا تھا، میں یتیم تھا، میرے گھر میں غربت کا حال تھا، میں دوسروں کے یہاں کام کرتا تھا۔ میری والدہ نے مجھے دھوبی کے گھر نوکری سے لگا دیا، میں دھوبی گھاٹ میں جا کے کپڑے دھوتا تھا۔ توجہ چاہوں گا، دیکھو اماموں کے کیسے حال تھے۔ امام مالک کہتے ہیں میں دھوبی گھاٹ پہ جا کے کپڑے دھوتا تھا، میری ماں نے وہاں نوکری لگوائے، مجھے 3 دینار ملتے تھے، اس پیسے سے میری 6 بہنوں کا پیٹ پلتا تھا، میری ماں کی اور میری بہنوں کی پرورش ہوتی تھی، میرے گھر کا خرچہ چلتا تھا۔ لیکن میں روزانہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مدرسے سے گزرتا تھا، میرا چہرہ کھلکھلا اٹھتا تھا، علم حاصل کرنے کو میرا دل بے چین و بے قرار تھا۔ ایک روز امام اعظم نے مجھے آواز دیا، آؤ بیٹے ادھر۔ جب میں ان کے قریب گیا، امام اعظم نے میری پیشانی کو چوما۔ ارے ولی ولی کو پہچان لیتا ہے، اللہ اکبر، پیشانی کو چوما، سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور فرمانے لگے بیٹے مالک، اے ابو مالک تم علم حاصل نہیں کرو گے؟ کہا حضور علم حاصل کرنے کو دل بے چین ہے، لیکن میرے پاس خرچے نہیں ہیں، میرے گھر کا خرچہ میری وجہ سے چلتا ہے، میں دھوبی گھاٹ پہ کپڑے دھوتا ہوں۔ کہا روز تو مدرسے میں آ اور علم سیکھ، میں تجھے سکھاؤں گا۔ سبحان اللہ، روزانہ امام مالک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مدرسے میں آتے، علم سیکھتے، علم حاصل کرتے، فقہ کا علم حاصل کرتے۔ ایک روز والدہ کہتی ہے کئی روز سے تو مزدوری لا کے نہیں دیتا۔ کہنے لگے میں جس کے ہاں محنت کرتا ہوں مزدوری اس سے مانگ لے جا کے۔ والدہ غصے میں آتی ہیں، امام اعظم کا مقابلہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں تو نے میرے بیٹے کو بگاڑ دیا، اے امام اعظم تو نے میرے بیٹے کو بگاڑ دیا، یہ مسئلہ سیکھنے سے کیا میرے گھر کا خرچہ چل جائے گا؟ تو نکما ہے، میرے بچے کو بگاڑ دیا، میرے بچے کو روزی سے ہٹا دیا۔ ارے وہ امام اعظم تھے سبحان اللہ، جو رسول اللہ کی سیرت پر عمل کرتے تھے، تھوڑے سے ماتھے پر بل بھی نہیں آیا، غصے کا اظہار بھی نہیں کیا، اور کہتے ہیں بولو اماں تمہارے روز کے گھر کا خرچہ کتنا لگتا ہے؟ تو آپ جانتے ہو جب آؤ بھاؤ تاؤ میں بات ہوتی ہے نا، کہتے ہیں نا کتنا کماتے ہو روز کے؟ 5000 کماتا ہوں، دو گے؟ غصے میں انسان اسی طریقے سے وہ تو امام مالک کی والدہ کہتی ہیں میں غصے میں آ کے کہا میرے گھر کا خرچہ 40 دینار ہے، دے گا تو؟ غصے میں آ کے بولتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں اے ماں تو گھر پہ جا، روز تیرے گھر پہ 40 دینار پہنچ جایا کرے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ارے وہ تو امام اعظم تھے، اللہ نے دولتوں سے نوازا تھا، اس زمانے میں کروڑ پتی تھے، آپ کپڑے کا تجارت کرتے تھے۔ کہا روز اماں تیرے گھر 40 دینار پہنچ جاتا تھا۔ ایسے تھے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ سبحان اللہ۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 سال تک علم حاصل کیا، 20 سال تک 40 دینار امام اعظم ابو حنیفہ امام مالک کی والدہ کو بھیجتے رہے۔ عزیزان ملت وہ مقام، اور ان کی والدہ نے کہا تھا اے امام اعظم مسئلہ سیکھ کے کیا ہوگا، علم حاصل کر کے کیا ہوگا؟ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فہمے کیا کہتے ہیں فراستی سے فرمایا تھا تیرا بیٹا اس شہر کا سب سے بڑا قاضی بنے گا، اور کیا کہتے ہیں بادشاہ ہارون رشید کے ساتھ بیٹھ کر حلوہ کھائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام اعظم کا جب وصال ہو جاتا ہے، ایک وقت آیا قاضی بادشاہ نے آپ کو بلایا، کہا میں تجھے اس شہر کا کیا کہتے ہیں چیف جسٹس بناتا ہوں، اس شہر کا ان چیف قاضی بناتا ہوں، اور کیا کہتے ہیں بادشاہ
اپنے تخت پر بیٹھ کر حلوہ اور مرغ مسلم کھا رہا ہے تو آواز دیتے ہیں اے ابو مالک آپ بھی کیوں نہیں آتے ہو، آؤ میرے ساتھ حلوہ کھاؤ مرغ مسلم کھاؤ۔ اسی اسنا میں والدہ بھی آ جاتی ہیں، دیکھتی ہیں تو حیرت و استعجاب میں پڑ جاتی ہیں، کہتی ہیں بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ امام اعظم کا کمال ہے جس کو انہوں نے تجھے اس مقام پر پہنچا دیا۔